بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رئیس فی العلم دباؤ نہیں مانتا۔ جب دنیا کا رئیس مالدار کسی کا دباؤ نہیں مانتا، ایک ہوتا ہے امیر مالدار اور ایک ہوتا ہے رئیس نواب صاحب ریاست، تو دونوں کا مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ایک تو امیر آدمی ہے، مالدار ہے، اور ایک ہوتا ہے رئیس نواب صاحب ریاست، جس کے پاس ریاستیں تھی، جیسے نواب پہلے ہوا کرتے تھے۔ تو دونوں کا مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ صاحب ریاست رئیس اور نواب کسی کا دباؤ نہیں مانتا۔ صاحب ریاست رئیس اور نواب کسی کا دباؤ نہیں مانتا۔ رئیس کی ریاست کا یہ مزاج ہے کہ وہ رعایا کے ہر آدمی کے دباؤ میں، کسی فرد کے دباؤ میں نہیں آتا۔ تو جو آخرت کا رئیس ہو، رئیس اخروی اور امیر علمی، علم میں مالدار ہو، امیر ہو، تو بھلا دباؤ میں وہ کیوں آئے گا کسی کو؟ اور جو دباؤ میں آ گیا وہ رئیس العلم نہیں ہے، ضعیف العلم ہے، علم میں مالدار نہیں ہے، علم کا رئیس نہیں ہے، بلکہ علم کا ضعیف اور کمزور ہے۔ اس میں تحصیل علم کے ساتھ دنیاوی طمع اور لالچ رکھا ہوا ہے۔ یہ طامع ہے، لالچی ہے، عالم ضرور ہے لیکن رئیس نہیں ہے، طامع اور لالچی ہے۔ اس میں دباؤ آتا ہے، اس لیے دباؤ آتا ہے، ورنہ عوام کا دباؤ خاص پر کیا معنی؟ جو عوام اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے دباؤ مالی ڈال کر فتویٰ حاصل کر لیتے ہیں تاکہ سرخرو ہوں کہ میں نے مفتی سے فتویٰ لے کر یہ کام کیا ہے، تو ایسے عوام لائق ملامت ہیں، ملامت کے لائق ہیں۔ اور وہ مفتی جو دباؤ میں آ کر فتویٰ دے دے، وہ رئیس العلم نہیں ہے، وہ امیر العلم نہیں ہے، بلکہ غریب العلم ہے۔ رئیس کے اندر ایک بے پرواہی ہوتی ہے، استغنا ہوتا ہے۔ عمارت کی شان استغنائی ہوتی ہے۔ جو دولت مند رئیس نہیں ہے، امیر نہیں ہے، وہ تجارتی اور زراعتی، کھیتی وغیرہ کے طور پر دولت کی فراوانی کی وجہ سے دولت مند بن گیا ہے۔ اس کا مزاج رئیسانہ اور امیرانہ نہیں ہوتا، اس کا مزاج طامعانہ، حریصانہ، لالچی ہوتا ہے۔ تو پیسے کی فراوانی اور چیز ہے، پیسے تو کسی کے پاس بھی ہو جائیں، پیسوں کا ہو جانا کوئی چیز نہیں ہے، اور ریاست کی فراوانی اور چیز ہے۔ جس کے پاس ریاست ہے اس کی شان کچھ اور ہے، امیر کی ریاست کچھ اور ہے، شان کچھ اور ہے۔ پیسے کسی کے پلے ہو گئے، جلدی کا رئیس ہو گیا، اس کی شان کچھ اور ہے۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت کی بارش فرمائے، جب شاہ فیصل کے ہاں مدعو ہوئے اور وہاں سعودی میں، اور آپ کو دعوت دی گئی تو آپ تشریف لے گئے۔ جب شاہی محل میں جا کر کے قیام ہوار بیٹھے تو حضرت والا چاروں طرف دیکھنے لگے، اوپر نیچے دیکھنے لگے۔ بادشاہ نے دیکھا کہ حضرت کیا بات ہے، اس انداز کے ساتھ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، میرا شاہوں کے محل میں آنا جانا نہیں ہے، آج پہل شاہی محل میں میرا آنا ہوا ہے، اس لیے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہاں کی ٹھاٹ باٹ کیا ہے، کیا عجیب چیزیں ہیں، کیا عجیب نقشہ ہے۔ ہمارے یہاں بھی لکھنؤ میں نواب ہوا کرتے تھے، لیکن ہم سے پہلے جی نواب ہوتے تھے، بادشاہ بھی گزرے ہیں، مگر ان کی بادشاہوں کی جو میں تاریخ میں نے پڑھی ہے اور یہاں جو میں دیکھ رہا ہوں، اس میں آپس میں توڑ جوڑ کر رہا ہوں کہ ان کی تاریخ کیا تھی اور یہاں کیا دیکھ رہا ہوں، اور اس میں کیا فرق ہے۔ شاہ فیصل نے کہا، تو آپ نے کیا محسوس کیا؟ تو آپ نے فرمایا، ہمارے یہاں بھی ایک بادشاہ گزرے ہیں، ان کی تاریخ میں نے پڑھی ہے کہ وہ 20 سال تک گھوڑے پر سوار رہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، رات دن گشت وغیرہ میں لگے رہتے تھے، پھرتے رہتے تھے، مخلوق کی دیکھ بھال، پریشان تو نہیں ہے کوئی،
کوئی مسلمان پریشان تو نہیں ہے، پبلک کا کوئی آدمی کسی کو پریشان تو نہیں کر رہا ہے، سرکاری آدمی کسی کو کوئی پریشان تو نہیں کر رہا ہے، اس طرح سے گشت کرتے تھے۔ ان کے زمانے میں مسلمان اور ملک کے لوگ بڑے سکون سے تھے، اور ان کا جو حکومت تھی یہ افغانستان، برما، بنگلہ دیش، سب کا سب یہ سب ایک ہی پورا ملک ہندوستان تھا، اور اسی کا وہ بادشاہ تھا۔ لیکن انہوں نے کبھی بھی شاہی مال سے، شاہی خزانے سے اپنا خرچ نہیں استعمال کیا۔ تو ان کی شان یہ دیکھی میں نے، اور ان کی شان میں نے یہ پڑھی کہ وہ قرآن شریف لکھا کرتے تھے، ٹوپی بنا کرتے تھے، اس کی قیمت سے گھر کا خرچ اپنا چلایا کرتے تھے۔ یہ حالت ان کی دیکھی۔ عدل و انصاف ان کا بڑا عجیب، ملک کو مضبوط کیا تو وہ بڑا عجیب، اندر سے بھی مضبوط کیا، باہر سے بھی مضبوط کیا، کہ باہر سے کسی کی مجال نہیں کوئی دشمن کوئی ملک کو ہندوستان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے۔ اس لیے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ شاہی محل ان کا کیسا ہوگا، اور میں نے کیسا پڑھا ہے اور یہاں کیسا ہے۔ تو شاہ فیصل سن کر جو ہے غم زدہ ہو گئے، اور رنجیدہ ہو کر کے آنکھوں میں آنسو بھر لائے، اور جب آنکھوں میں آنسو آ گئے تو پھر ہچکیاں لینے لگے۔ باہر جو پہرے دار کھڑے تھے وہ بھاگ کر کے اندر آئے کہ بادشاہ کو کیا ہو گیا، شاہ کو کیا ہو گیا۔ بادشاہ نے ہاتھ کے اشارے سے الگ کر دیا کہ جاؤ، تم جاؤ، اور چلے گئے۔ اس کے بعد فرمایا شاہ فیصل نے کہ حضرت وہ بادشاہ ایسے تھے کہ ان کو آپ جیسے نصیحت کرنے والے تھے، اس لیے وہ بادشاہ ایسے تھے۔ اگر ہمیں بھی آپ نصیحت کرتے رہیں تو شاید امید ہے کہ ہم بھی اپنے حالت کو سدھار اور سنوار سکیں۔ تو دیکھا آپ نے، وہ ریاستی آدمی ہے، بادشاہ ہے، اور یہ عالم ربانی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اخروی مال، اخروی دولت، علم کی نصیب فرمائی ہے، تو متاثر ہوئے یا متاثر کر دیا بادشاہ کو۔ تو یہ اور کوئی ہوتا تو حریصانہ لالچی بادشاہ کیا مہمان ہوئے، ایسی تعریفیں بناتا، ایسی ترکیبیں بناتا، یہ سبق اس کو خود ہی یاد نہیں ہے۔ تو یہ غریب ہے اور یہ امیر نہیں، یہ منصب خدا تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے، اور خود حاصل کیا جاتا ہے۔ دو طریقے ہیں، ایک تو اللہ کی طرف سے کسی کو منصب دیا جائے، اور ایک وہ منصب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں بلکہ خود اس نے جد و جہد کر کے، کوشش کر کے، لڑ جھگڑ کے حاصل کر لیا۔ جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منصب ملے گا اس کا دماغ عجیب شان رکھتا ہوگا، وہ خود حاصل کردہ منصب والے کے دماغ کی شان نہیں ہو سکتی۔ اس نے تو کھینچتانی کر کے، کشاکشی سے، دولت لٹا کر، لوگوں میں توڑ جوڑ کر کے، پارٹیاں بنا کر ایک منصب چھین لیا، لیکن اس کا دماغ تو خود لالچی ہے۔ اور آپ علماء اکرام ہیں تو آپ کو اشارے کافی ہیں، العاقل تکفیہ الاشارہ، وہ تو پہلے ہی سے لالچی ہے۔ اب آ گیا منصب اور عہدہ تو اس نے خرچ ہی اس لیے کیا ہے کہ ادھر دے دو اور ادھر لے لو، اور جب منصب مل جائے گا، دو چار آدمی آپ پاس آ کر بیٹھیں گے تو وہ ادھر سے لیتے رہیں گے اور ادھر دیتے رہیں گے۔ تو دولت کا رنگ اور ہے، عمارت کا رنگ اور ہے، اسی طرح شرافت خاندان کا رنگ اور ہے، دوسرا آدمی اس رنگ کو نہیں پہنچ سکتا۔ البتہ کسی خاندانی سے کچھ اثر لے لیا ہو، کسی کی صحبت حاصل ہو گئی ہو، تو دوسروں کے اندر بھی وہ رنگ کسی درجے میں آ جائے گا، مگر جو صاحب خاندان ہے اس میں خاندانی رنگ بہت گہرا ہوتا ہے۔ اگر اس خاندانی آدمی نے اپنے نسب اور خاندان کا لحاظ اور خیال رکھا تو اس کا رنگ ضرور آتا ہے، صحبت کا اثر ضرور آتا ہے۔ اگر غلط صحبت اختیار کر لی تو وہ پہلا رنگ پھیکا پڑ جائے گا اور اس کا مزاج کھچڑی بن جائے گا۔ اسی لیے پہلے جو پرانے جو خاندانی لوگ ہوا کرتے تھے، ان کے گھروں کے اندر لڑکیاں اپنی پڑھنے بھیج دیا کرتے تھے دوسرے لوگ، غریب لوگ، تو وہ جہاں خدمت کرتی تھی اور کا پڑھائی بھی ہوتی تھی، ان سے خدمت بھی لیتے تھے، کیونکہ ذرا مسالہ پیس لے اور یہ فلاں چیز ڈالنا، اس میں دال کا مسالہ بنے گا اور گوشت کا مسالہ بنے گا، اور اس طریقے سے ان کو بتایا جاتا۔ دیکھنا دال گل گئی کا، اب وہ لڑکی دیکھ رہی ہے دال گلی کہ نہیں، اسے کیا پتہ گلی کہ نہیں گلی، اب وہ اٹھا کر دیکھ رہی ہیں، پڑھانے والی استانس بتا رہی ہیں کہ ابھی نہیں گلی، گلنے کی پہچان یہ ہے جو سکھایا جا رہا ہے۔ تو وہ لڑکیاں خاندانی گھرانوں میں جا کر تہذیب سیکھتی تھی، کھانے کی بھی، پکانے کی بھی، بیٹھنے کی بھی،
وہ لحاظ، وہ شرم ان کے اندر، اگرچہ ان بچیوں کے خاندان میں نہیں تھی یہ باتیں، لیکن جب خاندانی عورتوں کے پاس جا کر انہوں نے سیکھا تو ان کو تہذیب اور سلیقہ اور تمدن آنا شروع ہو گیا۔ اسی طریقے سے جو لوگ خاندانی ہیں اور وہ آوارہ اور غلط لوگوں کی صحبت میں لڑکوں کی بیٹھنے لگے، نوجوان بیٹھنے لگے، تو انہوں نے اپنے میل جول سے اپنے مزاج کو بگاڑ لیا۔ تو اس لیے دوسرے کے اعتبار سے بھی پھر بھی اس میں شرافت کا رنگ نسب باقی رہتا ہے، بگڑا تو ضرور ہے مگر خاندانی رنگ کچھ نہ کچھ اس کے اندر رہتا ہے۔ اگر اس نے اس کو بڑھایا، قائم رکھا تو آگے ترقی کرے گا، ورنہ تو پھر یہ بھی بہک جائے گا۔